السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ دوستوں، آج میں ایک کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بتاؤں، یہ میں پہلے ایک مرتبہ شیئر کر چکی ہوں، لیکن کچھ ایسی غلطیوں کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں۔ کہانی ہے میرا ایک رشتہ دار ہے، تو وہ اس کی ایک عادت ہو چکی تھی گرمیوں میں، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ رات دیر تک جاگتا تھا اور چھت پہ ہوتا تھا۔ اب چھت پہ کیوں ہوتا تھا؟ وہ اس لیے کہ جو وائی فائی کے سگنل تھے وہ چھت پہ بہت زیادہ صحیح طریقے سے آتے تھے، جبکہ اندر گھر کے اندر جب میں انٹر ہوتا تھا تو پھر میرے کمرے میں وائی فائی کی جو سگنل تھی وہ زیادہ نہیں تھی، کیونکہ وائی فائی ان کے گھر میں نہیں تھا، دوسرے گھر میں تھا۔ اس کو صرف پاسورڈ ملا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو نیٹ ورک تھی موبائل کی وہ اوپر چھت پہ اچھا کام کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ میں رات 2 بجے 3 بجے تک وائی فائی پہ لگا رہتا تھا، فیس بک چلاتا تھا، یوٹیوب وغیرہ، تو اس کے لیے میں اوپر چھت پہ چلاتا. اور پھر تو آپ لوگ کو پتہ ہے دوستوں کہ جب انسان اس چیز میں مصروف ہو جائے تو پھر اس کو دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح 10-15 دن سے جو ہے میرے دوست نے مجھے دیا تھا پاسورڈ، تو میں 9-10 دن سے اسی طرح یہ جو ہے سلسلہ میرا جاری تھا. تو اس نے کہا کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں اوپر چھت پہ تھا اور میں نے اپنا جتنا خبرنامہ وغیرہ سب کچھ دیکھ لیا، ڈرامے تھے یا شوز وغیرہ. تو میں وہاں چھت پر ایک کونے میں بیٹھا ہوتا تھا، اور چونکہ گرمی کا موسم تھا، لیکن یہ ہے کہ سوات کی یہ سٹوری ہے، تو سوات میں ٹھنڈ پڑتی ہے رات کو. تو اس نے کہا میں نے ایک چادر بھی اوڑھ لیا تھا، تو ہوا بہت تیز تھی، بہت ٹھنڈ تھی. تو میں ویسی کھیتوں کو دیکھ رہا تھا، ہمارے گھر کے ارد گرد کھیت بہت تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا، مجھے پتہ نہیں اس کھیت سے خوف سا آنے لگا. یہ بھی ایک قدرتی اور اتفاقی بات ہے کہ جب آپ ڈرتے ہو تو اس سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ فیل ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ویسی کھیتوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اچانک خوف سا محسوس ہوا. تو میں اٹھا اور میں نے کہا بس اب سونا چاہیے. تو میں نے وائی فائی آف کی اور میں آیا. اب میں سیڑھیوں پہ اترنے لگا، تو جیسے میں نے پہلے سیڑھی پہ اوپر سے قدم رکھا تو میرا قدم ہی اس سیڑھی تک نہیں پہنچا تھا، کیونکہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے پیچھے جو میں نے چادر اوڑھا ہے نا، اس سے کھینچا ہے اپنی طرف زور سے. اور پھر جب میں خود کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں خود کو چھڑانے کی کوشش میں تھا کہ پتہ نہیں میرا چادر کسی چیز سے اٹک گیا ہے، کیا ہوا ہے. اچانک مجھے اس نے دھکا دیا، اور دھکا جیسے اس نے دیا تو شکر ہے کہ میرے دماغ نے کام کیا، ورنہ میں نیچے سیڑھیوں کے نیچے پڑا رہتا. میں اس نے دھکا دیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے زور سے دھکا دیا، اور میں بھاگنے کسی حالت میں سیڑھیاں جو ہے وہ اترنے لگا اور نیچے آیا. میں نے ڈائریکٹ اوپر دیکھا، کوئی نہیں تھا دوستو، کوئی نہیں تھا. نہ وہاں کوئی دیوار تھی کہ جیسے میرا چادر کوئی جو ہے میرا چادر اس میں اٹک جاتا، نہ گریل تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں اسی طرح کھڑا تھا اور کافی غصہ بھی آیا تھا، اور مجھے کچھ خوف سا آیا کہ شاید چور ہو. تو میں جلدی اپنے بیڈ پہ آ گیا. اب سب لوگ برآمدے میں ہی تھے، یہ نہیں کہ کوئی نہیں تھا وہاں. نیچے سب سو رہے تھے اور نیچے سے اوپر سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، اس لیے مجھے زیادہ خوف نہیں آ رہا تھا. لیکن خیر میں نے ارادہ کیا کہ سونا چاہیے. اب میں سو گیا. صبح میں یہ اس کو میں نے اگنور کیا تھا اسی وقت، اسی وجہ سے میں صبح اس پر زیادہ میرا دماغ نہیں گیا. اب دوسری رات پھر میں یہ چیز بھول چکا تھا، اور میں اپنی نیٹ ورک اور کیا کہتے فیس بک وغیرہ میں بزی تھا. تو میں اس کھیت کو پھر سے دیکھنے لگا، تو اچانک مجھے پھر خوف آیا اس کھیت سے. وہ کھیت بہت سنسان اور بہت عجیب عجیب نظارے پیش کر رہا تھا. تو میں اٹھا اور میں نے کہا سونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل والی رات والی جو قصہ تھا وہ دوبارہ ہو جائے. اب جیسے میں آنے لگا دوستوں، ایک دم میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں میں چھوٹی سی بچی کھڑی ہے. تو میرا دماغ اس وقت بند ہو گیا. میں نے کہا یار، میری ایک بھانجی ہے، میں نے کہا یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، یہ کب آئی ہوئی ہے. تو میں نے اسے آواز بھی دی، اس کے نام سے پکارا. وہ بچی بھاگ کے چلی گئی. میں نیچے آیا، شکر ہے اس رات مجھے کسی نے چادر سے نہیں پکڑا. تو میں نیچے آیا تو
میں نے دیکھا کہ اب وہاں میں دیکھنے لگا، ٹھیک ہے، کہ وہ بچی جو ہے اس کا نام اس نے دیا کہ وہ کہاں ہے، اسی طرح تو میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں تھا وہاں، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ سوئے ہوئے تھے۔ تو پھر مجھے خوف سا ہوا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اپنی امی کو اٹھاتا ہوں کہ وہ آئی تھی تو کہاں ہے، لیکن خیر میں سو گیا، میں نے زیادہ اس بات پہ وہ نہیں دیا، لیکن ڈرا میں بہت تھا دوستوں۔ تو اب تیسرے دن میں بہت زیادہ ڈرا تھا، تو اسی لیے میں دوبارہ چھت پہ میرے جانے کو جو ہے نا حوصلہ ہی نہیں بڑھا، اور اس دن کے بعد پھر میں کبھی چھت پہ نہیں گیا، کیونکہ میرے ساتھ 2 واقعات ہوئے اور میں اس کو اگنور کر رہا تھا۔ پھر میں نے یہ باتیں اپنی بہن اور امی سے ڈسکس کی، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ رات کو دیر تک جو ہے چھت پر نہیں بیٹھو گے، بیٹھنا ہے تو نیچے بیٹھا کرو، لیکن نیچے مسئلہ یہ تھا کہ نیچے کس لیے بیٹھا جائے، کیونکہ نیٹ ورک ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر پھر یہ معاملہ میں نے رفع دفع کیا، تو اس نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا۔ اور دوستوں اگر آپ کو کہانی اچھی اور پیاری اور صحیح لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ ہاں ایک بات اور، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو بہت زیادہ دیکھتے ہو، بہت زیادہ سبسکرائب کر رہے ہو، اور پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں پتہ، مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں ہے کہ کتنے لوگ سبسکرائب کریں آپ کو، مطلب دن میں کتنے لوگوں نے سبسکرائب کرنا چاہیے، اور کتنا واچ ٹائم آنا چاہیے، اور کتنا ویوز آنا چاہیے، لیکن جتنا آ رہا ہے بہت زیادہ ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔